السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين. إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصالة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباخرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق اللہ العلی العظیم. آج سلسلہ مجالس کی چھٹی مجلس ہے اور عنوان حسین طرز زندگی کہ ایک حسینی کو، ایک علی والے کو، ایک اہل بیت کے چاہنے والے کو کیسا ہونا چاہیے. فقط فرش حسین پہ بیٹھنا، مجالسوں میں شرکت کرنا اور غم حسین میں آنسو بہانا کافی نہیں ہے جب تک کہ انسان حقیقی معنوں میں حسینی نہ کہلائے. حسینی ہونا اور ہوتا ہے، حسینی کردار اپنانا اور ہوا کرتا ہے. تو ہمارا مقصد حسینی کہلانا نہیں ہے، بلکہ حسینی کردار اپنا کے دنیا والوں کو یہ بتانا ہے کہ کربلا کے میدان میں جو مظلوم کربلا نے اپنے پورے کنبے کی شہادت دی تھی، وہ شہادت رائے گاہ نہیں گئی ہے. اور یہی سبب ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کربلا کے میدان میں آئے تاکہ امت محمدی کی اصلاح ہو سکے، یعنی ہماری اور آپ کی اصلاح. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم پریکٹیکلی طور پر اپنی روٹین میں، روزمرہ کی زندگی میں، اپنے نیچر میں وہ چیزیں اپنائیں، وہ عادتیں ڈالیں جو ایک حسینی کے اندر ہونا چاہیے. مولا کیا کہتے ہیں کہ مجھے 2 مہینہ 8 دن کا حسینی نہیں چاہیے، مجھے پوری زندگی کا حسینی چاہیے، جس کا سونا بھی حسینی ہو، جس کا اٹھنا بھی حسینی ہو، جس کا بیٹھنا بھی حسینی ہو، جس کے ہر مزاج میں حسینیت ٹپک ٹپک کے نمایاں ہو رہی ہو اور دنیا والے دیکھ کے کہیں کہ یقیناً یہ حقیقی معنوں میں حسینی ہے. کہ انسان
فرش حسین پہ مجلس حسین کرتا ہے اور گھر آ کے وہی عادتوں میں ملوث ہے، وہی اپنے اخلاق کو بد سے بدتر بنائے ہوئے، وہی گھر والوں کے ساتھ برا سلوک، وہی محلے والوں کے ساتھ برا سلوک، وہی جھوٹ، وہی غیبت، وہی برائیاں، وہی غلاظت، وہی معصیت پروردگار. یعنی جو کوئی حسینی ہوتا ہے وہ اپنے کردار کو نمایاں کر کے دنیا والوں کو بتاتا ہے کہ میں حقیقی معنوں میں معرفت رکھنے والا ہوں اور مقصد حسین کو سمجھنے والا ہوں. یعنی کہ فقط حسین پر گریہ کرنا بڑی بات نہیں ہے، حسین کی شہادت کے مفہوم کو سمجھ کے حسین کی ذات پر آنسو بہانا یہ بڑی بات ہے. میں نے پچھلی مجلس میں اپنے عرض کیا تھا کہ اگر رونا بڑی بات ہوتی تو کربلا کے میدان میں جب امام حسین اپنے ششماہ علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہے تھے تو بہت سارے ظالم ایسے بھی تھے جو اپنے منہ کو پھیر کر یعنی پلٹ کر منہ موڑ کر اپنے آنکھوں سے آنسو روا کر رہے تھے، یعنی گریہ کر رہے تھے. آیا ان کا گریہ کرنا انہیں کوئی فائدہ پہنچا رہا ہے؟ ان کا رونا انہیں کسی کام آ رہا ہے؟ نہیں، ان کا رونا انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہا. کیوں؟ کیونکہ ان کے کردار میں یزیدیت بسی ہوئی تھی. یعنی یہاں پر کردار امپورٹنٹ ہے، انسان کا مزاج امپورٹنٹ ہے، ضمیر امپورٹنٹ ہے. اگر اس کے کردار میں کردار حسینیت جھلک رہی ہے تو یقیناً وہ حسینی کہلائے گا، اور اگر اس کا کردار یزیدیت عیاں کر رہا ہے یعنی اس کے کردار میں یزیدیت ہے تو یقیناً پھر وہ یزیدیت کہلائے گا. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ فرش حسین، یہ مجالس حسین، یہ ذکر حسین، یہ معرفت حسین، یہ محبت حسین، یہ مجالس حسین میں شرکت کرنا بھی بہت بڑی باتیں ہیں. یہ ہر کسی کے حصے میں نہیں آتی. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ حسینی بنانے والی فیکٹری کا نام مجلس حسین ہے. یعنی انسان فرش حسین پہ مجالس حسین میں شرکت کرتا ہے تو یہی مجالس حسین ہے جو اسے حسینی بنانے کا کردار ادا کرتی ہے. یہ مجلس حسینی کردار بنایا کرتی ہے، یہ ولائی کردار بنایا کرتی ہے. یہ صفت بڑی اہم ہے، یہ جو کردار، یہ حسینی صفت جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے انسان کے لیے. اور اگر صفت حسینی ہوتی ہے تو بندہ حسینی کہلاتا ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ فوج اشکیہ میں بہت سارے ایسے تھے جو آنسو بہا رہے تھے، جو گریہ کر رہے تھے، جو منہ پھیر پھیر کر رو رہے تھے، لیکن ان کی صفت یزیدی صفت تھی، مزاج یزیدی مزاج تھا. ان کے اندر وہ ضمیر نہیں تھا جو ضمیر ذات حسین ابن علی کی جانب بڑھائے. وہ کردار نہیں تھا جو ذات حسین ابن علی کی طرف بڑھاتا. ان کی صفت یزیدیت تھی. تو جب صفت حسینی ہوتی ہے تو بندہ حسینی کہلاتا ہے. اگر صفت دیکھنی ہے تو حر کی طرف دیکھیں، اگر صفت دیکھنی ہے تو مسلم ابن اوسجا کو دیکھیں، اگر صفت دیکھنی ہے تو جون کو دیکھیں، اگر صفت دیکھنی ہے تو حبیب ابن مظاہر کو دیکھیں کہ فقط ایک خط امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے حبیب ابن مظاہر کی جانب لکھا تھا. بہت بڑی بات ہے یہ. اب دیکھیں تاریخ کا مطالعہ کریں، ہمیں تاریخ میں یہ نمایاں نظر آئے گا کہ کوفیوں نے 12 سے 16,000 خطوط مظلوم کربلا کے لیے لکھے اور تحریر کی اور کہا کہ مولا ہم شدت سے آپ کے منتظر ہیں. دیکھیے صفت حسینی ہوتی ہے تو حسین بھی کیسے اپنے عاشق سے ملنے کے خواہش مند ہوا کرتے ہیں. بہت بڑی بات ہے یہ کہ 12 سے 16,000 خطوط کوفیوں نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو لکھے اور کہا آقا ہم شدت سے آپ کی ملاقات کے خواہاں ہیں، آپ آئیں تاکہ ہم آپ کے ساتھ قیام کریں، ہماری تلواریں آپ کے ساتھ کے لیے آمادہ ہیں، یعنی ہم آپ کے منتظر ہیں. یعنی کوفیوں نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو خط لکھا. یہ بڑی بات نہیں ہے کہ ہم وقت کے امام کو خط لکھیں.
آج بھی ہم اپنی روٹین میں دیکھیں، اپنی لائف سٹائل میں دیکھیں، کبھی کبھی تو ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ دن گزر جاتے ہیں، ہم اپنے وقت کے امام کے وجود کو محسوس نہیں کرتے ہیں۔ کیسی ہونی چاہیے حسینی طرز زندگی کہ جس کا خیال ایک لمحے کے لیے بھی اپنے وقت کے امام سے دور نہ ہو، ایسا کردار ہمیں اور آپ کو اپنانا ہے۔ تو جب کوفیوں نے مولا کو خط لکھا، یہ بڑی بات نہیں ہے کہ کوفیوں نے مولا کو خط لکھا، ہم بھی اپنے وقت کے امام کو خط لکھ کے کہتے ہیں مولا آ جائیں، مولا آ جائیں، ہم تو منتظر ہیں آپ کے، ہم تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ بڑی بات تب ہے جب وقت کا امام خط لکھ کے حبیب ابن مظاہر کو اپنی مدد کے لیے بلائے۔ اللہ اکبر، کیا کہنے ہیں حبیب ابن مظاہر کے، کیا نصیبہ ہیں حبیب ابن مظاہر کے، کیا معیار ہے حبیب ابن مظاہر کا، کیا صفت حسینی ہے حبیب ابن مظاہر کی کہ جسے وقت کا حسین اپنی مدد کے لیے کوفہ سے کربلا بلا رہا ہے، اور جنہوں نے عراق میں کربلا معلیٰ میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہے، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم اقدس میں حبیب ابن مظاہر کی ذریع مبارک ہے، ان کی قبر اطہر ہے۔ سوچیں کتنا حبیب حسین کو حبیب تھا، اللہ اکبر، اتنا حسین حبیب کو حبیب رکھتے تھے کہ زندگی میں بھی اپنے سے دور نہیں کیا، اور مرنے کے بعد بھی حبیب کی قبر مطہر امام حسین کے حرم اقدس میں ہے۔ تو کیا خوب کسی شاعر نے کہا کہ نصیب والوں میں وہ سب سے خوش نصیب رہا، نصیب والوں میں وہ سب سے خوش نصیب رہا، قریب تھا تو ہر ایک حال میں قریب رہا ہے، اب بھی اس کی لہد تربت حسین کے پاس، حبیب مر کے بھی شبیر کا حبیب رہا، حبیب مر کے بھی شبیر کا حبیب رہا۔ اور یقیناً یہی معیار ہے انسان کو حسینیت کے درجے تک پہنچاتا ہے کہ جس کا ایک لہجہ بھی اپنے وقت کے امام کے دید سے اور دیدار سے محروم نہ ہونے پائے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، جب حبیب کے پاس قاصد مولا آیا تو حبیب کیا کر رہے تھے؟ اپنی زوجہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، لیکن یہ عشق، یہ ولایت، یہ جذبہ، یہ معرفت، یہ محبت یہ ثبوت دیتی ہے کہ جب حبیب کے پاس قاصد مولا آیا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جب قاصد پہنچا ہے تو حبیب نے اپنی زوجہ سے کہا کہ امام حسین نے مجھے کربلا بلایا ہے۔ تو زوجہ حبیب نے کہا تو پھر سوچ کس بات کی ہے، فکر کس بات کی ہے؟ کہا اگر میں چلا جاؤں گا تو تمہارا خیال کون رکھے گا؟ اچھا دیکھیے اللہ اکبر، کیا کہنے حبیب ابن مظاہر کے، جو اپنی زوجہ کا بھی امتحان لینا چاہ رہے ہیں، اپنی زوجہ کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ان کا معیار کس لیول تک پہنچا ہوا ہے۔ تو جیسے ہی حبیب کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ تمہارا میرے بغیر کیا بنے گا، تو حبیب کی زوجہ نے کہا ٹھیک ہے، تم یہیں رہ جاؤ، اپنی تلوار اور اپنا گھوڑا مجھے دے دو، میں اپنے وقت کے امام کی نصرت کے لیے کربلا جاؤں گی۔ اللہ اکبر، اے کاش ہمارا بھی معیار ایسا ہو جائے کہ مرد تو مرد، خواتین بھی اس شدت سے اپنے وقت کے امام کی نصرت کے لیے تڑپیں تو وقت کا امام وارث زہرا یوسف زہرا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہو جائے۔ یعنی زبانی کہنا اور ہے، عملاً کر کے بتانا اور ہے۔ حسینی طرز زندگی اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ ایک لحظے کے لیے بھی انسان اپنے مقصد کربلا سے فراموش نہ ہو، مقصد حسین اس کے دل سے دور نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وقت کے امام نے کربلا کے میدان میں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا کے میدان میں اسی دین کی خاطر، محمد عربی کے شریعت کے خاطر، محمد عربی کی شریعت اور دین کے خاطر اپنا سب کچھ کربلا کے میدان میں لٹا دیا ہے۔ کیا کہنے اس ذات حسین ابن علی کے لیے کہ جس نے علی اکبر کا سینہ بھی اپنے نانا کے دین پر قربان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ کنیزان زہرا، اولاد کا مرحلہ جو مسئلہ ہوتا ہے بہت حساس ہوا کرتا ہے۔ یقیناً ایک بیٹا جب دیر رات ہو جاتی ہے، گھر نہیں آتا ہے، تو ماں کا دل تڑپنے لگتا ہے۔ آپ دیکھیں حسین نے اپنے کڑیل جوان علی اکبر کا سینہ بھی نانا کے دین پر قربان کر دیا۔ کیا کہنے اس ذات حسین کے لیے کہ جس نے اپنے خاطر اپنے لیے کچھ بھی نہیں بچایا، سب کچھ
اسلام پر فدا نثار کر دیا۔ جب ایک جوان دیر رات گھر نہیں آتا تو ماں صحن خانہ میں اپنے گھر میں ٹہل ٹہل کے رات گزار دیتی ہے کہ میرا بچہ ابھی تک نہیں آیا۔ لیکن کیا کہنے کربلا کی ماؤں کے لیے کہ جوان بچے ہیں اور اپنی ماں سے مرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب امام حسین علیہ السلام کے پاس علی اکبر آئے اور آنے کے بعد کہا بابا مجھے مقتل جانے کی اجازت دے دیجیے، تو امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اے میرے لال، پہلے جا کے ماں اور پھوپھی سے اجازت لے لو، اس کے بعد میں تمہیں اجازت دوں گا۔ اکبر پھوپھی کے خیمے میں آئے، پھوپھی اماں سے اجازت لی، بڑی مشکل سے اجازت ملی۔ ماں ام لیلہ کے خیمے میں آئے، کہا اماں لیلہ آج آپ کا بیٹا مقتل جانے کے لیے تیار ہے، مجھے اجازت دے دے۔ تاریخ گواہ ہے علی اکبر اپنی ماں کے زانوں پر لیٹے، اپنی ماں کے زانوں پر سر رکھا، گھنگریلے بالوں میں ام لیلہ نے ہاتھوں کو پھیرنا شروع کیا اور علی اکبر نے اپنی ماں سے کہا اماں مجھے مقتل جانے کی اجازت دے دیجیے۔ اولاد والی بیویاں ہیں، ماؤں کا دل ہے یقیناً اپنی اولاد کو درمیان میں رکھ کے مصائب کا فقرہ سنیے گا، پھر علی اکبر کی جوانی کا ماتم منائیے گا۔ کنیزان زہرا، یہ وہی علی اکبر ہے کہ جب مرنے کی اجازت مانگی ہے تو ام لیلہ نے تڑپ کے کہا ہے علی اکبر میں آپ کو منع تو نہیں کروں گی لیکن اتنا ضرور کہوں گی بیٹا آپ کے بعد یہ ماں جی نہ سکے گی، بس اتنا سننا تھا۔ علی اکبر کو اجازت مل گئی۔ علی اکبر اپنے بوڑھے باپ کے قریب آئے، بابا میں اجازت لے کے آ گیا، مجھے مقتل جانے کی اجازت دے دیجیے۔ حسین نے علی اکبر کو سوار کیا اور بیٹے سے کہا ہے میرے لال جب تک باپ کا ساتھ رہے پلٹ پلٹ کے دیکھتے رہنا۔ ایک مرتبہ اپنے جوان بیٹے کو گھوڑے پر سوار کیا، علی اکبر نے باپ سے وداع کی، میدان کارزار کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اچانک سے محسوس ہوا کہ کسی کا سایہ نظر آیا، اب جو پیچھے پلٹ کے دیکھا تو بوڑھا باپ قبر پہ ہاتھ رکھے ہوئے دھیرے دھیرے چلا رہا تھا۔ علی اکبر گھوڑے کی زین سے زمین پہ آئے، بابا سے کہنے لگے بابا مجھے تو وداع کر دیا تھا، بابا میرے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ علی اکبر کو سینے سے لگا کے کہا ہے کاش تم صاحب اولاد ہوتے، تمہیں سمجھ میں آتا جوان کا داغ کتنا بڑا ہوتا ہے۔ بس یہ کہہ کے علی اکبر کو واپس سوار کیا۔ علی اکبر میدان کارزار میں آئے، حسین ایک بلندی پہ گئے، حسین کے چہرے پر فضا کی نظر ہے، فضا کے چہرے پر لیلا کی نظر ہے۔ ایک مرتبہ علی اکبر میدان کارزار میں لڑتے جاتے رو رو کے کہتے ہیں ظالمو تمہیں میرے بابا کو مار کے کیا ملے گا؟ ایک مرتبہ حسین کے چہرے کی رنگت بدلی، فضا کے چہرے کا اثر بدلنے لگا۔ ام لیلہ نے تڑپ کے کہا پروردگارا میرے اکبر کی خیر کرنا، بس یہ سننا تھا۔ امام حسین نے ام لیلہ سے کہا ہے ام لیلہ دعا کرو اکبر کی خیر ہو۔ لیلہ نے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے، حسین کو علی اکبر سے ملا دے۔ بس اتنا سننا تھا۔ علی اکبر میدان کارزار سے بابا کے قریب آئے، حسین سے کہنے لگے بابا تھوڑا سا پانی مل جاتا تو میں ظالموں کو بتاتا میں کس کا لال ہوں۔ بس اتنا سننا تھا۔ حسین نے اپنی زبان علی اکبر کی زبان میں دی، علی اکبر نے اپنی زبان یہ کہہ کے نکال دی بابا اب تم مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں۔ کنیزان زہرا، علی اکبر دوبارہ میدان کارزار میں آئے، بڑی شجاعانہ جنگ کی، مگر کہاں تک لڑتے علی اکبر؟ 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے۔ ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا حسین کا بیٹا ہے
علی کا پوتا ہے، اسے دھوکے سے مارو۔ بس یہ سننا تھا، ایک ظالم نے نشیب سے ایک نیزے کا وار کیا، علی اکبر کے سینے میں لگا۔ حسین کا لال گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا، زین سے زمین پہ۔ اے بابا درکنی، حسین گرتے پڑتے لاش علی اکبر پہ آئے، بیٹے کے سر کو زانو پہ رکھا، بس ایک فقرہ کہا، نجف کا رخ کیا بابا۔ خیبر کا در اکھاڑنا آسان تھا، مگر جوان کا لاشا بوڑھا باپ ہے۔ بس یہ کہہ کے علی اکبر کے سینے میں سنا جو ٹوٹی تھی اس میں ہاتھ ڈالا، یا علی مدد کہا، اب جو نیزہ نکالا خالی نیزہ نہ آیا، سغرا کا ارمان، لیلا کی تمنا، علی اکبر کا کلیجہ اس نیزے کے ساتھ باہر آ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔